تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 11۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ ترجمہ: بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا ان میں سے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ سورہ نور آیت نمبر 11 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی، یہاں سے سازش کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو دشمنان اسلام نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ہادی اسلام کی روز افزوں عزت و شوکت دیکھ کر کی، اور جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عزت پر حملہ کر کے کمینگی اور دنات کی حد کر دی۔ ان آیات میں جس واقعے کو بیان کیا گیا ہے پہلے صحیحین کی روایات کے مطابق اسے تفصیلاً پیش کرتا ہوں، اس کے بعد حسب ضرورت تشریحات کی جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرہ اندازی فرماتے، جس کے نام قرہ نکلتا اس کو ہم رکابی کا شرف بخشتے۔ جب حضور غزوہ بنی مستلق پر روانہ ہوئے تو حسب معمول قرہ ڈالا گیا تو میرا نام نکلا، چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئی۔ اس وقت پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، میں ہودج میں بیٹھی تھی، اور جب لشکر روانہ ہوتا تو میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا جاتا، اور جہاں قیام کیا جاتا وہاں ہودج اتار دیا جاتا۔ جب جہاد سے فراغت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا۔ ہم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور رات بسر کی۔ رات کے پچھلے حصے میں کوچ کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں قضائے حاجت کے لیے باہر گئی، جب واپس آئی تو میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا۔ میں اس کی تلاش میں پھر لوٹ گئی، ہار تو مجھے مل گیا، لیکن جب واپس آئی تو لشکر وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ جو لوگ میرے ہودج کو رکھنے اور پھر اتارنے پر مامور تھے انہوں نے حسب عادت میرا ہودج اٹھایا اور اونٹ پر کس دیا۔ انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں لیکن غذا مرغن نہیں ہوتی تھی، اور میں تو کم عمر تھی، اس لیے ہودج میں میرے نہ ہونے کا انہیں احساس تک نہ ہوا۔ جب میں واپس آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، یہ خیال کر کے جب وہ مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش میں یہاں آئیں گے، میں وہیں ٹھہر گئی۔ صفوان بن معطل کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہتے، جب لشکر کوچ کرتا تو وہاں پہنچتے، اگر کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی ملتی تو اسے اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچا دیتے۔ میں چادر لپیٹ کر لیٹ گئی، اتنے میں صفوان آ پہنچے۔ ابھی صبح کا اندھیرا تھا، انہوں نے کسی کو دور سے سویا ہوا دیکھا تو قریب آئے۔ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے مجھے پہچان گئے اور بلند آواز سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ میرے قریب لا کر بٹھایا اور مجھے سوار کر کے چل دیے۔ ہم دوپہر کے وقت لشکر سے آ ملے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے جب یہ دیکھا تو اس نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ جب میں مدینہ پہنچی تو بیمار ہو گئی اور 1 ماہ تک بیمار پڑی رہی۔ لوگوں میں اس بات کا خوب چرچا ہوتا رہا، لیکن مجھے قطعاً اس کا کوئی علم نہ تھا۔ البتہ ایک بات مجھے کھٹک رہی تھی کہ میری علالت کے وقت جو لطف و عنایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ پر فرمایا کرتے تھے وہ مفقود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے تو صرف اتنا دریافت کرتے، کیف تیکم، کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اس سے مجھے شک گزرتا، تاہم مجھے اس شر انگیز پروپیگنڈے کی خبر تک نہ تھی۔ بیماری کے بعد میں بہت نقاہت اور کمزوری محسوس کرنے لگی۔ ایک رات میں مستح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے مدینہ سے باہر گئی، کیونکہ اس وقت تک گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہ تھا اور ہم عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں ہی جایا کرتی تھیں۔ مستح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن تھیں۔ ہم دونوں جب فارغ ہو کر واپس آ رہی تھیں تو مستح کا پاؤں چادر میں الجھا اور وہ گر پڑیں۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ مستح ہلاک ہو۔ یہ اس کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تم ایک بدری کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے نہیں سنا جو طوفان اس نے برپا کر رکھا ہے؟ میرے استفسار پر اس نے سارا واقعہ مجھے سنا دیا۔ یہ سن کر میرا مرض پھر لوٹ آیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کیف اتیکم، میں نے عرض کی مجھے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ مقصد یہ تھا کہ میں والدین سے اس خبر کے متعلق تفصیلی حالات دریافت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں میکے چلی آئی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا امی جان لوگ یہ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، جب کوئی بیوی پاکیزہ صورت ہو اور اس کا شوہر اسے محبوب رکھے اور اس کی سونکنے بھی ہوں تو اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگ میرے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں رات پر جھاگتی رہی اور روتی رہی۔ صبح ہوئی تب بھی آنسو جاری تھے اور نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا۔ اسامہ نے تو میری برات کی، ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کی جو محبت تھی اس کو ظاہر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اتنے رنجیدہ خاطر کیوں ہیں؟ اس کے علاوہ عورتوں کی کیا کمی ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرمانا چاہتے ہیں تو بریرہ لونڈی کو بلا کر دریافت فرمائیے، وہ حقیقت حال سے آگاہ کر دے گی۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے بریرہ حل رأیتی من شیء یریبکی من عائشہ، کیا تو نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ کے بارے میں کوئی شک ہو؟ اس نے عرض کی مجھے اس خدا کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے سوا میں نے عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا کہ آٹا گوندا ہوا رکھا ہوتا ہے یا اپنی کم سنی کی وجہ سے سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ کسی نے بریرہ کو جھڑکا کہ تو سچ کیوں نہیں بتاتی؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم میں ان کے متعلق اس کے بغیر اور کچھ نہیں جانتی، جس طرح ایک زرگر خالص سرخ سونے کے متعلق جانتا ہے۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اے گروہ مسلمانان، اس شخص کے بارے میں مجھے کون معذور رکھتا ہے جس کی اذیت رسانی میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھ تک پہنچی ہے؟ بخدا میں اپنے اہل کے لیے خیر کے بعد کچھ نہیں جانتا اور مجھے ان سے کسی غلطی کا کوئی علم نہیں ہے۔ سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہو گئے، عرض کی میں حاضر ہوں، اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے ہے دربنا عنقہ، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر وہ بنی خزرج سے ہے اور حضور ہمیں حکم دیں تو تعمیل ارشاد کی جائے گی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سعد بن عبادہ اٹھے جو خزرج کے سردار تھے اور بڑے صالح آدمی تھے، لیکن ان کی قبائلی عصبیت بیدار ہو گئی۔ انہوں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں علم ہے وہ شخص خزرجی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اگر وہ اس قبیلے کا فرد ہوتا تو تم ایسا نہ کہتے۔ غرض یہ کہ تلخ کلامی یہاں تک بڑھی کہ قریب تھا دونوں قبیلوں میں لڑائی چھڑ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میرے شب و روز گریا و زاری میں گزرتے، لمحہ بھر کے لیے بھی نیند نہ آتی۔ میرے والدین کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اس طرح رونے سے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک دن میں رو رہی تھی، میرے والدین بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آئی، وہ بھی بیٹھ کر رونے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام فرمایا اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کبھی بیٹھے نہ تھے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، میرے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے بعد فرمایا اے عائشہ، تیرے بارے میں مجھے ایسی اطلاع ملی ہے، اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری برات کر دے گا، اگر تجھ سے قصور سرزد ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، کیونکہ بندہ اگر اپنے قصور کا اعتراف کر لے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ میرے آنسو یکدم خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ حضور کو اس بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا میں کچھ جواب نہیں دے سکتا۔ پھر میں نے والدہ سے کہا، انہوں نے بھی معذوری ظاہر کی۔ میں اگرچہ نوعمر تھی، زیادہ قرآن بھی پڑھا ہوا نہ تھا، لیکن میں نے عرض کی بخدا آپ لوگوں نے ایک بات سنی اور وہ تمہارے دلوں میں جم گئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر میں ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جس سے خدا جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ فوراً مان لیں گے۔ اب میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو یوسف کے باپ نے کہی تھی کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ پھر میں منہ پھیر کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ ضرور میری برات فرمائے گا، لیکن مجھے یہ خیال نہ تھا کہ میرے بارے میں آیات قرآنی نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہ سمجھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تشریف فرما تھے کہ نزول وحی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ سردی کے موسم میں بھی نزول وحی کے وقت پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور ہنس رہے تھے، اور پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی یا عائشہ تو ام اللہ عز وجل فقد برأک، اے عائشہ
اللہ تعالیٰ نے تیری برات فرما دی ہے۔ میری والدہ نے مجھے کہا ہے عائشہ اٹھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا باخدا میں نہیں اٹھوں گی اور نہ کسی کا شکریہ ادا کروں گی، صرف اللہ تعالیٰ کا شکر کروں گی جس نے میری برات فرمائی۔ اس وقت یہ 10 آیات نازل ہوئیں۔ اس طرح منافقین کا اٹھایا ہوا یہ طوفان تھما، اگرچہ اس کا سرگنا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، لیکن اس نے اس شد و مت سے بات کا بتنگڑ بنایا کہ کئی سادہ لوح مسلمان اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت، مستح اور حمنہ بنت جاش کا نام اسی زمرے میں لیا جاتا ہے۔ انہیں حد قذف لگائی گئی اور عبداللہ مذکور کو بعض اقوال کے مطابق حد لگائی گئی، لیکن اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس سے تعرض نہیں کیا گیا، اسے خدا کی آتش انتقام میں ہمیشہ جلتے رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ باقی امور کا ذکر آیات کی تشریح کے ضمن میں کیا جائے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 11 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، کذب بیانی اور بہتان تراشی کی انتہا کو افک کہتے ہیں۔ اسے ایک لفظ سے ہی منافقین کی سازش کو بے نقاب کر دیا کہ اس کا صداقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ سراسر جھوٹ، افطرا اور بہتان ہے۔ جس واقعے کو زبان قدرت جھوٹ کا پلندہ کہہ دے اس کی مزید تردید کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن واقعے کی سنگینی کے پیش نظر اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے اس کو مزید وضاحت سے بیان فرمایا۔ سورہ نور آیت نمبر 11 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو۔ خطاب تمام مسلمانوں کو ہے، خصوصاً حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خانوادے کو، یعنی اس بہتان تراشی سے جو قلبی اور روحانی تکلیف تمہیں پہنچی ہے اسے شر خیال نہ کرو، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس جھوٹے الزام سے تمہیں دکھ ہوا، رضا الہی کے لیے تم نے صبر کیا، اس پر تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ اے صدیق تمہیں چند دن تکلیف ضرور ہوئی، لیکن اب قیامت تک تیری نور نظر کی پاک دامنی کی شہادت قرآن دیتا رہے گا۔ تیری لخت جگر کی عفت اور پاک دامنی کو ماننا ایمان اور اسلام ہوگا۔ جو اس کا انکار کرے گا بلکہ جو اس میں ذرا شک کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج اور نعمت ایمان سے محروم کر دیا جائے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 12۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین۔ ترجمہ: ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان، اور کہہ دیا ہوتا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ جس نے اس جھوٹ گھڑنے اور اس کی تشہیر میں سب سے زیادہ حصہ لیا، اس سے مراد عبداللہ بن ابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو عتاب اور سرزنش فرما رہے ہیں۔ ھذا عتاب من اللہ سبحانہ وتعالی للمؤمنین، کہ تم نے سنتے ہی اس بہتان کی تردید کیوں نہ کر دی، اس میں تردد کی غلطی کیوں کی؟ تمہیں تو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 13۔ لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم يأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ ترجمہ: اگر وہ سچے تھے تو کیوں نہ پیش کر سکے اس پر 4 گواہ؟ پس جب وہ پیش نہیں کر سکے گواہ تو معلوم ہو گیا کہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ اگر ان کے اس دعوے میں رائی کے برابر بھی صداقت ہوتی تو وہ گواہ پیش کرتے، لیکن ان کا گواہ پیش کرنے سے قاصر رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ الزام بالکل من گھڑت ہے اور محض حسد کا نتیجہ ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 14۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تو پہنچتا تمہیں اس سخن سازی کی وجہ سے سخت عذاب۔ سورہ نور آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و احسان اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کر دیا، ورنہ بے پر کی اڑانے والوں نے تو قہر الہی کو دعوت دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ انہوں نے تو یہ خیال کیا کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے، انہیں کیا خبر کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دل رنجیدہ ہو اس سے اللہ تعالیٰ کی آتش غضب بھڑک اٹھتی ہے۔ جس ذات پاک کو پاک دامنی و پاک بازی کا درس دینے کے لیے منتخب فرمایا گیا ہو
اس کے دامن تقدس کو داغدار کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہی مذموم اور ناپاک ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 15۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ ترجمہ: جب تم ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے اس بہتان کو اپنی زبانوں سے اور کہا کرتے تھے اپنے منہوں سے ایسی بات جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا، نیز تم خیال کرتے کہ یہ معمولی بات ہے، حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ سورہ نور آیت نمبر 16۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو تم نے کہہ دیا ہوتا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم گفتگو کریں اس کے متعلق، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ یہاں سبحانہ کا ذکر کر کے ثمر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے کہ اس کے رسول کی زوجہ محترمہ کا دامن ایسے الزام سے آلودہ ہو۔ گویا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات پر الزام لگانا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا الزام آپ پر نہیں بلکہ رب کریم پر ہے جس نے ایسا نبی بنایا۔ یاد رہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے زبان قدرت نے وہی اسلوب اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی تردید کے وقت اختیار کیا جاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں کہ وحی کے نزول سے پہلے بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا علم تھا، کیونکہ نبی کا ایسے عیوب سے پاک ہونا جو لوگوں کو اس سے متنفر کر دیں ضروریات عقلیہ میں سے ہے، جیسے اس کا جھوٹا ہونا، کمینے خاندان کا فرد ہونا، اس کے والدین کا تہمت زنا سے متہم ہونا، اسی طرح اس کی اہلیہ کی عصمت کا مشکوک ہونا۔ اگر نبی میں ان عیوب میں سے کوئی ایک عیب بھی پایا جائے گا تو لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے اور اس کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ امام مصوف نے اپنے اس کلام پر 2 شبے پیش کیے ہیں اور خود ہی ان کا جواب دیا ہے۔ نمبر 1، نبی کی بیوی کا کافر ہونا قرآن سے ثابت ہے اور کفر زنا سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ اگر نبی کی اہلیہ سے کفر جیسے سنگین جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے تو اس سے کم درجے کے گناہ کا صدور بھی ممکن ہے۔ اس کا جواب فرمایا کہ بیوی کا کفر لوگوں کو متنفر نہیں کرتا، البتہ اس کے دامن عصمت کا داغدار ہونا لوگوں کو بلا شبہ متنفر کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا شبہ یہ ذکر کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عرصہ پریشان کیوں رہتے؟ اس کے رد میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان ہونا عدم علم کی دلیل نہیں، کفار کی ایسی باتیں جن کا بطلان اظہر من الشمس تھا وہ سن کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی ایک مسلمہ حقیقت تھی جس کے متعلق کسی کو ادنا شبہ بھی نہ تھا۔ الزام لگانے والے سارے منافق تھے اور ان کے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہ تھا۔ ان قرائن کے ہوتے ہوئے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے بھی اس الزام کا جھوٹا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی معلوم تھا۔ اس کے علاوہ جو خطبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اس کا یہ جملہ سارے شکوک و شبہات کو دور کر دینے کے لیے کافی ہے۔ کیا گروہ مسلمانان مجھے اس شخص کے معاملے میں کون معذور تصور کرے گا جس نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے اذیت پہنچائی؟ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اپنے اہل کے متعلق خیر کے بغیر اور کچھ نہیں جانتا۔ بالاتفاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ نزول آیات سے پہلے کا ہے۔ اپنے اہل بیت کی برات حلف اٹھا کر بیان فرمائی اور مفتری سے انتقام لینے کا حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف اٹھانا اور مفتری سے انتقام لینے کا حکم دینا اسی وقت تصور کیا جا سکتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی اور الزام لگانے والوں کے جھوٹے ہونے کا یقینی علم ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی تردد ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً نہ حلف اٹھاتے اور نہ مفتری کو سزا دینے کی ترغیب دیتے۔ آج کل بھی بعض لوگ بڑے سوکیانہ انداز میں اس واقعے کو عام جلسوں میں بیان کرتے ہیں اور اپنے نبی پاک کی بے علمی ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب موشگافیاں کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو رنجیدہ خاطر کیوں ہوتے، اگر علم ہوتا تو صاف الفاظ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان کیوں نہ کر دیتے وغیرہ، جنہیں سن کر دل درد سے بھر جاتا ہے اور کلیجہ شک ہونے لگتا ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ صاحب
جو اپنا سارا زور بیان اور قوت استدلال اپنے نبی کی بے علمی ثابت کرنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، ان کا اس نبی سے قلبی تعلق نہ صحیح رسمی تعلق بھی ہوتا تو وہ ایسا کہنے کی جرت نہ کرتے۔ وہ خود سوچیں، اگر ان کی بہو بیٹی پر ایسا بہتان لگایا جائے یا خود ان کی اپنی ذات کو ہدف بنایا جائے، اگرچہ انہیں اپنی پاک دامنی کا حق الیقین بھی ہو، تو کیا ان کا جگر چھلنی نہیں ہو جائے گا؟ نزول وحی میں تاخیر کی جو حکمتیں ہیں ان کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ابتلا میں شدت، اس کی مدت میں طوالت، بائیں ہمہ صبر و استقامت کا مظاہرہ، ان تمام امور میں بھی لطف ہے۔ اس کی قدر و منزلت اہل محبت ہی جانتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 17۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا اگر تم ایماندار ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 18۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ کسی پر لگائے ہوئے الزام کی بلا تحقیق تشہیر کرنا، برائیوں اور فواحش کے خلاف نفرت کی جو دیوار اسلام نے قائم کر دی ہے، اس میں رخنہ اندازی کی قولاً فعلاً کوشش کرنا، ایسی کتابیں لکھنا جن سے شہوانی جذبات میں تحریک ہو، ایسے گانے، ایسی تصاویر، ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں جن سے نوجوانوں میں شرم و حیا کا جذبہ کمزور ہوتا جائے، سب اسی میں شامل ہیں۔ وہ لوگ جو محض دولت کمانے کے لیے ایسی فلمیں بناتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حیا سوز مناظر پیش کرتے ہیں، ایسے اشتہارات جن میں جنسی عریانیت سے جاذبیت اور کشش پیدا کی جاتی ہے، ایسا لٹریچر جس کی مقبولیت کا انحصار ہی شہوانی محرکات پر ہے، مانا کہ وقتی طور پر اس کی آمدنی میں بے پایاں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے جو نقصان ہوگا اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ جب قوم کا اخلاق بگڑ جائے گا، جب شرم و حیا کی چادر تار تار ہو جائے گی، بے حیا اور ہوس ناک نگاہیں اس کی دولت عصمت لوٹنے میں بھی کوئی تامل محسوس نہیں کریں گی۔ قوم کے اصلاح یافتہ ہونے کی برکات سے جس طرح ہر فرد مستفید ہوتا ہے، اسی طرح اس کے اخلاق باختہ ہونے سے ہر فرد کو حصہ رسدی مل کر رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کر دیا جس سے فسق و فجور کا سیلاب امڑ سکتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 20۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحیم ہے، تو تم بھی نہ بچ سکتے۔ یہاں پر 18ویں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا، اور یہاں پر 18ویں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔